السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم نظم جواب شکوہ کا 30واں بند پڑھنے لگے ہیں۔ پہلے بند کا مطالعہ کر لیتے ہیں، بعد میں اس میں کچھ تاریخی واقعات کا ذکر بھی ہے اور علامہ صاحب کی ایک خوبصورت فلسفے کا تذکرہ بھی یہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیلے فرس آدھا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے۔ تو پہلے مصرعے ہی میں یورش بلغاری کا ذکر ہے۔ یہ بلغاریہ، جنگ بلغاریہ، یہ اکتوبر 1912 سے قبل جو بلکانی ریاستیں تھیں نا، یونان، رومانیہ، بلغاریہ، یہ ترکی کے زیر تسلط تھیں۔ خلافت عثمانیہ کے زیر اثر بہت سارے علاقے تھے، عراق، شام، لبنان، فلسطین، اسرائیل اور سعودی عرب تک خلافت عثمانیہ کی عملداری تھی۔ عثمانی سلطنت کے کمزور ہونے پہ بلغاریہ نے ترکی پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ تقریباً 8 ماہ تک جاری رہی، اور جس میں تروین کے لاکھوں لوگ کام آئے۔ ترکی کو شکست ہوئی۔ اسی موقع پہ اقبال نے کہا تھا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اس بند میں بھی اسی بلغاری یورش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ تو غافلوں کے لیے پیغام ہے، ایک تعزیانہ ہے غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے۔ اسے مسلمانوں کی دل آزاری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ان کے جذبہ خودداری اور ایثار کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اقبال کا بڑا خوبصورت فلسفہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر خاص طور پہ بہت سارے امکانات رکھے ہیں۔ وہ یہ عرضی اور سماوی ہماری مشکلات اور آفات، ان کے خلاف ہمارے اندر ایک قوت مدافعت ہے۔ انسان اپنی ہمت اور جرأت سے ان پر قابو پاتا ہے۔ بڑی خوبصورت ان کی ایک نظم ہے اسی فلسفے سے متعلق، پیام مشرق میں، اس کا عنوان ہے اگر خواہی ہے یاد اندر خطر زی، غزالے با غزالے درد دل گفت، ازیں پس در حرم گیرم کنا میں۔ ایک ہرن نے دوسرے ہرن سے دل کی بات کہی اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں حرم میں پناہ لے لوں، بس صحرا سید بنداں در کمینند، بقام آہواں صبح و نشا میں۔ جگہ جگہ پہ کمین گاہیں بنائی ہوئی ہیں شکاریوں نے، اور ہرنوں بیچاروں کو صبح و شام سکون ہی نہیں ہے۔ اما از فتنہ صیاد خواہم، دل ز اندیشہ آزاد خواہم۔ میں صیاد کے اس فتنے سے امان چاہتا ہوں اور اپنے دل کو ان اندیشوں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ کعبہ میں پناہ لے لوں گا تو وہاں شکار کرنا منع ہے، سکھ اور سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ تو دوسرا اس کا دوست اسے جواب دیتا ہے، رفیقش گفت ہے یار خرد مند، اگر خواہی ہے یاد اندر خطر زی۔ اس کے دوست نے کہا ہے میرے عقل مند دوست، اگر تو زندگی چاہتا ہے تو انہی خطرات میں زندہ رہ۔ دمادم خیش تن را بر فساں زن، اپنے وجود کو ہمیشہ سان پہ چڑھائے رکھ۔ زی تیغ پاک گوہر تیز ترزی، جیسے اصل خالص لوہے سے بنی ہوئی تلوار کو سان پہ چڑھا کے تیز کرتے ہیں، ایسے بن جا۔ خطر تاب و تمہارا امتحان است، یہ ہے وہ فلسفہ اقبال کا۔ خطر تاب و تمہارا امتحان است، عیار ممکنات جسم و جان است۔ عیار کہتے ہیں اس ترازو کو جس میں سونا اور چاندی تولتے ہیں، کسوٹی پرکھنے کی، کھرا کھوٹا جانچنے کی، وزن کرنے کا پیمانہ بھی ہے۔ عیار ممکنات جسم و جان است، تیرے جسم و جان کے اندر اللہ نے جو امکانات رکھے ہیں ان کو پرکھنے کا یہی تو وقت ہے۔ ان خطرات سے نمٹتے ہوئے اپنی ان صلاحیتوں کو آزما۔ اب ادھر آئیے نا،
تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ یہ جواب شکوہ دراصل مسلمانوں کے شکوے کا جواب ہے اللہ کی طرف سے، جو اقبال کی زبانی بیان ہو رہا ہے کہ غافلو، ان چیزوں سے ڈرو نہیں، ان سے خوفزدہ نہیں ہونا، ان سے تمہاری دل آزاری مقصود نہیں ہے، تمہیں ایک تازیانہ لگانا مقصود ہے، تمہیں جگانا مقصود ہے۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس عادہ سے، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، سہیل فرس عادہ دشمن کے گھوڑوں کی ہنہناٹ، یہاں فوجی قوت مراد ہے۔ نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادہ سے، نفس سانس کو، نفس عادہ دشمن کی سانس یا پھونکیں، پھونکوں سے یہ چراغ، مولانا ظفر علی خان کا خوبصورت شعر ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ علامہ صاحب کا یہ جو فلسفہ ہے کہ اپنے آپ کو خطرات کے لیے تیار کرنا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا، تو پیام مشرقی کی ایک بڑی خوبصورت ربائی ہے، تنی پیدا کو نظمشتے غبارے، تنے محکم طرز سنگی حسارے، درونے او دلے درداش نائے، چجوئے در کنارے کو سارے۔ کیا بات ہے! تنے پیدا کو نظمشتے غبارے، اس خاک کی مٹھی سے ایسا بدن بنا، تنے محکم طرز سنگین حسارے، اس اپنے وجود کو سنگین حصار پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کی طرح کر لے، اپنے وجود کو اتنا طاقتور بنا لے، اتنا سخت بنا لے کہ آنے والی ہر چیز ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے، لیکن اس کے اندر درونے او دلے درداش نہ آئے، چجوئے در کنارے کو ہسارے۔ اس پتھر جیسے وجود کے اندر ایک ایسا خوبصورت درداشنا دل رکھ، جیسے پہاڑ کے ساتھ بہتی ہوئی ایک خوبصورت چھوٹی سی ندی، چجوئے در کنارے کو ہسارے، پہاڑ کے ساتھ گنگناتی بہتی ندی، خوبصورت سی، کیا خوبصورت منظر کشی کر دی اقبال نے۔ اور ان کا اپنا ہے نا، ان کی ساکی نامہ میں بھی بڑی خوبصورت ہے، وجوہ کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر۔